TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈینز کے پہلے گروپ کے غزہ سے نکلنے کے بعد ٹروڈو نے وعدہ کیا کہ سب کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈینز کے پہلے گروپ کے غزہ سے نکلنے کے بعد ٹروڈو نے وعدہ کیا کہ سب کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ پہلے دن کینیڈین غزہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ درجنوں شہریوں اور اس ملک سے تعلق رکھنے والے افراد کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ وفاقی حکومت کے اس عزم کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں کام جاری رہے گا تاکہ تمام لوگوں کو اس خطے سے نکلنے میں مدد ملے جہاں ایک سنگین انسانی بحران جاری ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امور خارجہ کی وزیر میلانیہ جولی نے کہا کہ حکام کی ایک ٹیم نے سرحد کے مصری جانب پہلے گروپ سے ملاقات کی، انہیں مدد اور دیکھ بھال فراہم کی۔ آٹاوا میں بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈین محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایک بیان کے بعد گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ باہر نکلنے والے پہلے گروپ میں تقریباً 20 سے 25 کینیڈین شامل تھے۔ محکمے نے کہا کہ وہ دن کے اختتام تک 80 کینیڈا کے شہریوں، مستقل رہائشیوں اور اہل خاندان کے افراد کے غزہ چھوڑنے کی توقع کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر GAC کی تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق کل 75 کینیڈین، مستقل رہائشی اور خاندان کے افراد رفح سرحد عبور کر کے مصر پہنچے ہیں۔ GAC نے مزید کہا کہ غزہ سے مزید روانگیوں کا منصوبہ جاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا یہ بہت اچھی خبر ہے، ہم نے رفح کراسنگ سے درجنوں کینیڈینز کو حاصل کیا ہے لیکن وہاں سے نکلنے کے لیے سینکڑوں ہیں، اس لیے ہم دن رات کام کرتے رہیں گے جب تک کہ تمام کینیڈین اور ان کے اہل خانہ غزہ سے باہر نہیں ہو جاتے۔ محکمے نے کہا کہ جن کینیڈینز نے کراسنگ کے لیے منظور شدہ فہرست میں شامل کیا تھا لیکن آج کراس نہیں کیا، ان سے کینیڈا کے حکام براہ راست رابطہ کر رہے ہیں۔ صورتحال کافی غیر متوقع ہے۔ نکالے گئے افراد قاہرہ اور پھر کینیڈا جائیں گے۔ قاہرہ میں رہتے ہوئے کینیڈا رہائش، خوراک اور بنیادی ضروریات فراہم کر رہا ہے۔ وفاقی حکام کے مطابق مصر کی حکومت غزہ سے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ملک میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے، یہ بتائے بغیر کہ تمام کینیڈینز کو نکالے جانے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں۔ حسین نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ پہلا گروپ بقیہ لوگوں کو نکالنے کے لیے رفتار پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بہت خوش ہیں، یہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ خطے میں ہفتوں اور ہفتے کی محنت کا نتیجہ ہے اور ہم غزہ میں پھنسے باقی کینیڈینز کو باہر نکالنے کے لیے سخت محنت جاری رکھیں گے۔ کینیڈین حکومت نے کمیونٹی گروپس جو نفرت پر مبنی جرائم سے خوفزدہ ہیں کے لیے سیکیورٹی کے لیے $5 ملین کا اعلان کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت نے کمیونٹی گروپس جو نفرت پر مبنی جرائم سے خوفزدہ ہیں کے لیے سیکیورٹی کے لیے $5 ملین کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلینک کا کہنا ہے کہ حکومت نفرت پھیلانے والے تشدد میں اضافے سے پریشان کمیونٹی گروپس کے لیے نجی سیکیورٹی اور دیگر حفاظتی اقدامات پر $5 ملین خرچ کر رہی ہے۔ ڈومینک لی بلینک کا کہنا ہے کہ اضافی فنڈنگ ان بڑھتے خدشات کا جواب ہے جو ارکان پارلیمنٹ ان حلقوں سے سن رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حالیہ بین الاقوامی واقعات کے نتیجے میں اپنی حفاظت سے خوفزدہ ہیں۔ لی بلینک نے کوئی اور وضاحتیں پیش نہیں کی لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ نے پورے کینیڈا میں احتجاج کو جنم دیا ہے اور یہودی اور مسلم کمیونٹی دونوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ فنڈنگ جسے موجودہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، کمیونٹی تنظیموں کو عارضی نجی سیکیورٹی سروسز جیسی چیزوں کے لیے درخواست دینے کی اجازت دے گی۔ اہلیت کے قوانین کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ ڈے کیئر کی سہولیات، کمیونٹی سینٹرز اور کمزور کمیونٹیز کے زیر استعمال دفتری عمارتوں تک رسائی کی اجازت دی جا سکے۔ اس دوران لی بلینک کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر ہاؤسنگ نے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے انہیں بلاک کرنے کی دھمکیوں کے باوجود شہروں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا عزم کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر ہاؤسنگ نے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے انہیں بلاک کرنے کی دھمکیوں کے باوجود شہروں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا عزم کیا۔ شان فریزر کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ بحران کے دوران مجھے سست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ شان فریزر نے کہا کہ وہ مزید گھروں کی تعمیر کے لیے بلدیات کے ساتھ براہ راست کام کرنا بند نہیں کریں گے، چاہے اس سے وزرائے اعلیٰ پریشان ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ وفاق دائرہ اختیار میں مصروف ہے۔ پارلیمنٹ ہل پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شان فریزر نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ہاؤسنگ ایکسکلیریٹر فنڈ جو قصبوں اور شہروں کو رقم فراہم کرتا ہے جو صرف فیتے کو کم کرنے کا عہد کرتے ہیں، نے کچھ ابتدائی کامیابی دیکھی ہے۔
اور بالآخر دسیوں ہزار نئے گھروں کی تعمیر میں سہولت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ شان فریزر نے کہا کینیڈین ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ وفاق کو براہ راست بلدیات کو چیک کاٹنا چاہیے۔ کینیڈا مارگیج اینڈ ہاؤسنگ کارپوریشن کا تخمینہ ہے کہ ملک کو 2030 تک مزید 3.5 ملین ہاؤسنگ یونٹس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی آبادی میں اضافہ ہو۔ ہاؤسنگ منسٹر کی جانب سے پروگرام کا دفاع صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے وفاق کو ایک انتباہ جاری کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایکسکلیریٹر فنڈ کی منصوبہ بندی میں صوبوں اور علاقوں کو شامل کریں یا نئی صوبائی قانون سازی کا سامنا کرنے والے خطرے کا سامنا کریں جو ان سودوں کو مکمل طور پر روکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے غزہ سے فلسطینی شہریوں کو بے دخل کر کے قبضہ کرنے کے اسرائیلی منصوبوں کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی، غزہ میں اسپتالوں پر حملے جاری ہیں۔ غزہ کے 2 جنوبی شہروں رفح اور خان یونس کے قریب بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں مزید 23 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی جانب سے غزہ سے فلسطینی شہریوں کو بے دخل کر کے قبضہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کر دی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت نے اقوام متحدہ اور ریڈ کراس سوسائٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ طبی مراکز اور ایمبولینسز کو تحفظ، اسرائیل کو اسپتالوں پر بمباری سے روکا جائے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کھنڈر بن گیا ہے۔ صہیونی فورسز نے شہروں پر حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی افواج نے نصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے۔ القدس اور کمال عدوان اسپتال کے نزدیک بھی بمباری کی گئی جبکہ بچوں کے الرنتیسی اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے الشاطئی کیمپ پر بھی 2 مکانوں پر بم گرا دیے۔ اس حملے میں متعدد شہریوں کی اموات کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے لوگوں کو جنوب کی طرف ہجرت کرنے کی دھمکی دی ہے جبکہ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائیاں تیز کر رہے ہیں۔ ادھر عالمی امدادی ادارہ ہلال احمر نے 7 اکتوبر حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی اسرائیل کی جارحیت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی بدترین حالت، خاص طور پر بچوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان مظالم کو روکا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران نہ روکنا دنیا کی اخلاقی ناکامی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی غزہ میں 150 بستروں کا فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں میں جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کار بھی مختلف ہتھیاروں اور مارٹر گولوں سے اسرائیلی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھتیجا مارا گیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں اور 24 گھنٹوں میں مزید 306 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 4,880 بچے اور 2700 سے زائد خواتین شامل جبکہ 32,000 سے زائد زخمی ہیں اور 15 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا جس میں غزہ پر جنگ سے متعلق قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ G7 وزرائے خارجہ نے شمالی کوریا کی جانب سے روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ G7 وزرائے خارجہ نے شمالی کوریا کی جانب سے روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کی ہے۔ ٹوکیو میں 2 روزہ سربراہی اجلاس میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ اور غزہ میں قیام امن کی کوششوں کو بحال کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ G7 وزرائے خارجہ نے شمالی کوریا کے بار بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا سے روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ میزبان ملک جاپان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ گزشتہ روز ورکنگ ڈنر کے دوران زیر بحث آیا۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اسرائیل، غزہ تنازع، یوکرین میں روس کی جنگ اور چین سے متعلق مسائل پر بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔